الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، وہ عمل، وہ طریقہ، وہ زندگی جو حقیقت میں ایمانی صفات کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہیں، رغبت دلاتی ہیں، ان تمام طریقوں سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اللہ کو راضی کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں سب کچھ میں نے بتا دیا ہے، کوئی بات میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی کیا چیز ہے سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے، کوئی بات نہیں چھوڑی ہے۔ سب کچھ اللہ کے نبی نے آگاہ کر دیا ہے۔ اس بات سے بھی آگاہ کیا ہے کہ تم میں ہوشیار کون ہے، نادان کون ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ مقدس صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، دنیا کا سب سے بڑا چالاک اور ہوشیار، کیس کہتے ہیں، کیس عربی زبان میں ہوشیار کو، چالاک کو، دانا کو، جو بہت زیادہ سمجھدار ہو۔ کون ہے؟ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، نفس کو شتر بے مہار کی طرح نہ چھوڑ دے، نفس کو ڈھیل نہیں دے۔ ناظرین کرام، بات نفس کی آئی ہے تو یہاں ایک بات بتاتا چلوں۔ نفس تین قسم کے ہوتے ہیں اور تینوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک تو ہے یا ایتھا نفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ ہے، اطمینان والی نفس۔ ایسا نفس ہے کہ انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین کا، اللہ کے نیک بندوں کا نفس، وہ ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے، اچھائی کی طرف یہ نفس جاتا ہے، اس کا رخ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، یہ ہمیشہ سبقت کرتا ہے اللہ کی نیکیوں کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کی طرف۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، اور اسی نفس مطمئنہ کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، یا ایتھا نفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، تمہاری زندگی اللہ والی زندگی تھی، ایمانی صفات والی زندگی تھی، لوٹو اپنے پروردگار کی طرف، اپنے خالق کی طرف۔ اے میرے بندو، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار فرمائے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ القیامہ کے اندر کیا ہے، اور اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی بھی، قیامت واقع ہو کر رہے گی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والی نفس۔ انسان ہے، بنی آدم ہے، اس کے سامنے گناہوں کے انبار ہیں، گناہوں کا ڈھیر ہے سامنے، بڑے مواقع ہیں گناہوں کے، بازاروں میں نکلیے، شاہراہوں پر نکلیے، لیکن جب گناہ کے دروازے پر آتا ہے، دیکھتا ہے
یہ نفس ملامت کرتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے تو کہاں جا رہا ہے، کس راستے پر جا رہا ہے، یہ راستہ تو گناہ کا راستہ جو سامنے ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اس کا نفس ملامت کرتا ہے اور پھر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر گناہ کے راستے پر نہیں جاتا۔ بہت بہتر نفس ہے یہ، اس کا نفس ملامت کرتا ہے اور گناہوں کی طرف آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ پھر ایک نفس امارہ ہے، امارۃ بالسوء، جس کا ذکر اللہ نے سورہ یوسف میں کیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جی، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قول کسی نے کہا یوسف علیہ السلام کا قول ہے، کسی نے کہا کہ زلیخا کا قول ہے، بات جو بھی ہو، ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک نفس ایسا ہے جو ہمیشہ امارہ کہتے ہیں حکم کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے، برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا، برائیوں کی طرف گھسیٹنے والا، بے حیائیوں کی طرف گھسیٹنے والا۔ یہ نفس کون سا لفظ ہے؟ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر ہاں جس پر اللہ رحم کر دے، جس کو اللہ بچا لے، اور اللہ اسی کو بچاتا ہے جو اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہو، کیونکہ قرآن کے اندر ہے وما کہ ہم اسی کو راہ یاب کرتے ہیں، صحیح راستے پر لے آتے ہیں، یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہو، آنا چاہتا ہو، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، اللہ اس کے دل کے خدشات کو جانتا ہے، دل کے تمام چیزوں کو جانتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من دان نفسہ الکیس من دان نفسہ، دنیا کا سب سے بڑا چالاک، دنیا سے سب سے بڑا ہوشیار آدمی کون ہے؟ جو حقیقت میں اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، اللہ کے دین کے تابع کر لیتا ہے، شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیتا اپنے نفس کو، جو دل چاہے وہی کرے، جو نفس چاہے وہی کرے، نہ اس کو اللہ کے قانون سے غرض ہے، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے غرض ہے، شتر بے مہار کی طرح اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو ایسے نفس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ من چاہی زندگی بسر کرتا ہے وہ، رب چاہی زندگی بسر نہیں کرتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ رب چاہی زندگی ہو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اپنے نفس کو قابو میں بھی رکھتا ہے اور موت والی زندگی، موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اب اس کے بعد یقیناً نیکیاں کرے گا، وہ عمل کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا جو قدم بڑھے گا قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور قرآن حکیم میں حکم دیا گیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، آگے بڑھو، سبقت کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کے
کہ راستے کہاں ہیں، وہ راستے تلاش کرو، وجنت نو دوڑو، سبقت کرو اللہ کی جنت کی طرف، کہ جنت کا راستہ کس طرف سے جا رہا ہے، کس عمل کی طرف سے جا رہا ہے، کون سا عمل ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل میں سبقت بھی کرتا ہے، نیکیاں تلاش کرتا ہے، نیکیاں ڈھونڈتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والعاجز، عقل مندوں کی بات تو آپ نے بیان فرما دی۔ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ نفس کو قابو میں رکھنے والا، موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرنے والا۔ لیکن ہاں، نادان ناتواں کون ہے؟ نادان کون ہے؟ اس کی بھی نشاندہی اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز، نادان، ناتواں وہ ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات میں لگ گیا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، انسانوں کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں، اس دشمن کو یاد رکھیے۔ انسانوں کے سب سے بڑے دو دشمن، ایک دشمن شیطان ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بنی آدم کو خلاصی مل جائے جہنم سے، کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ صحیح راستے پر چلے، یہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، نیکیوں میں سبقت کرے، وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ اس کو تو انسانوں سے دشمنی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، تو شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو بھی تم دشمن مان لو، وہ غلط راستے پر تم کو لے جاتا ہے۔ وہ تو قسم کھا کر کے آیا ہے اللہ کے پاس سے کہ میں بنی آدم کو جھٹلاؤں گا، میرے مقابلے میں تو نے بنی آدم کو بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، وہ اس قابل نہیں، مٹی سے پیدا کیے گئے، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں ہر طریقے سے ان کو بہکاؤں گا، لآتینہم، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ہر طریقے سے ہر طریقے سے گمراہ کروں گا، اور کر رہا ہے، اپنے مشن کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن ہاں، قیامت کے دن جواب دے دے گا، جس نے اس کی بات مان لی کہ جہنم میں آنے والوں، تمہارا ہاتھ پکڑ کر میں گناہوں کی طرف نہیں لے گیا، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کر لو، اور یہ کہ تم نے میری بات مان لی، اللہ کی بات چھوڑ دی، پھر یہ کہ نہ تم آج مجھے بچانے والے ہو، نہ تم مجھے بچانے والے ہو، ہم سب جہنم میں رہیں گے، تم نے خود اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ خیر، ایک بڑا اہم عنوان ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دو بڑے دشمن، ایک شیطان ہے، ایک اس کا اپنا نفس ہے، اور وہ نفس امارہ ہے، جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نفسانی خواہشات سے محفوظ اور مامون رکھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عاجز وہ ہے، نادان، ناتواں وہ آدمی ہے جو اپنے خواہشات، نفسانی خواہشات کی پیروی کر لیتا ہے، من چاہی زندگی بسر کرتا ہے، رب چاہی زندگی بسر نہیں کرتا۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، ایک بڑی اہم بات بیان کی، اللہ سے تمنائیں کرتا ہے، امید رکھتا ہے، کام کر رہا ہے شیطانوں کی، تمنا رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات تو بہت غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بات بیان کر دی، وَنَبِّئْهُمْ، اے ہمارے پیغام، نبّئ انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے بیان کر دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔
یقیناً میں بخشنے والا ہوں، میرے بندے سے کوئی غلطی ہو جائے، جانے انجانے میں میری طرف رجوع ہو جائے، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن آپ یہ بھی کہہ دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، میری پکڑ بھی سخت ہے۔ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ گے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ گے، اور یہ کہتے جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو غفور الرحیم ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، درمیان میں توبہ استغفار نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا، کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا دل تو زند آلود ہو گیا ہے، اس کے کرتوتوں کی بنا پر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ برائیوں کے کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، احمق اور نادان نہ بنو، یہ مت سمجھو کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ شدید العقاب والا بھی ہے۔ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین جہاں غفور الرحیم ہے، ذو مغفرت، وہ مغفرت والا بھی ہے، وذو عقاب علیم، بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے، کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر میں لگ جاؤ۔ اس حدیث کو ناظرین کرام سمجھنے کی کوشش کیجیے، بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے کہ ایمانی صفات والے اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، مرنے موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ نادان ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور پھر اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں ایمانی صفات کے تعلق سے اپنے درسوں میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔